रब्बिल आलमीन। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ से खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले आज की थोड़ी सी तकरीब के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं माजरत खा भी हूँ सब जो हमारी बहनें और हमारे भाई थोड़ा सा वेट जिनको करना पड़ा। बेसिकली ये जो फंक्शन था ये वाला फंक्शन नहीं था। आज का जो थीम था हमने वाज़े लिखा था कि ये नहीं है। आज के विजिट का आज का जो फंक्शन था इसका मेन नुक्ता इसका विजिट था साइडों के ऊपर। तो वो 3-3.5 घंटे का तो ये तो नहीं हो सकता 3 घंटे विजिट करें और फिर लोगों को बिठाएं। तो आप सबको थोड़ी सी जहमत भी हुई होगी। तो मैं आप सब से मादरत खा भी हूँ क्योंकि जिनको पता नहीं था कि इस प्रोग्राम की तरतीब क्या है। तो सिर्फ हमने अपने दोस्तों के लिए एंड पे जे थोड़ी सी गैदरिंग रखी थी कि सबको पानी चाय और खाना मिल जाएगा। जो सारे दिन से वो थके हुए हैं तो थोड़ा सा वो रिलैक्स करके जाएंगे। तो बेसिकली हमारा आज कंसेप्ट जो था वो ये फंक्शन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद देखें ये कितना बड़ा फंक्शन हो गया। और हम तो आपको पता है कि फैसल टाउन की जो मैनेजमेंट है वो बड़े कलरफुल फंक्शन जो है वो अरेंज करती है और वो फैमिली फंक्शन होते हैं ताकि हमारे जो मेंबर, हमारे आरईसी, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब सब लोग अपनी फैमिलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ छुट्टी के दिन एक पिकनिक के लिए इधर आएं और आप आकर एंजॉय करें। आपको अच्छी इन्वायरमेंट मिले, अच्छा फूड मिले और अच्छा एक तकरीब मिले। आपको पता हम बहुत छोटी तकरीरें करते हैं और पूरे टाइम पे हम फंक्शन शुरू करते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर वाइंड अप करके 2 घंटे में खाना खा के हम निकल जाते हैं। तो आज जो डिले हुई है वो क्योंकि अनाउंस थी कि 3 से 3.5 घंटे का भी विजिट था। एग्जैक्ट 1 बजे विजिट स्टार्ट हुआ, 4:15 बजे खत्म हुआ और उसके फौरन बाद आपको ये फंक्शन जो है वो शुरू हो गया। तो ये मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब मैं 2-3 चीजें, टाइम थोड़ा है लेकिन मैं 2-3 चीजें, खाना तकरीबन तैयार है, 2-3 चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं 2-3 कम्युनिटी को अटेंड करना चाहता हूं। एक वो लोग हैं जो हमें लैंड प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारे जो जिम्मेदार भाई हैं, जो लोकल हैं, जो इन्हीं गांव के लोग हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूं। इतनी बड़ी अचीवमेंट हम कभी ना करते या कर सकते अगर जो लोकल लैंड लॉर्ड हैं या नोटेबल लोग हैं, जो लोकल जिम्मेदार है, वो हमारे साथ तावन ना करते। नंबर 2, जो हमारे लैंड सप्लायर हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग हमारा साथ तावन किया और उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। और फिर उसके अलावा जो इधर सोसाइटियां थी उन्होंने हमारे साथ बड़ा आउट ऑफ द वे जाके तावन किया। किसी ने अपनी सोसाइटी के लिए जमीन खरीदी हुई थी, किसी ने 500 कनाल खरीदी थी, किसी ने 1000 खरीदी थी, किसी ने 2000 कनाल खरीदी थी। बेशुमार इधर सोसाइटियां थी, मैं उसका अब नाम नहीं लेना चाहता हूं। तमाम मालकान ने अपना दिल खुला किया, अपना सीना खुला किया। उन्होंने भी कोई ख्वाब देखा हुआ था, किसी ने 500 कनाल का देखा था, किसी ने 5000 कनाल का देखा था। उन लोगों ने भी हमें अपनी सोसाइटियां जो है वो सिलेंडर की और बेशुमार सिलेंडर की। एक होता है कोई 1-2 सोसाइटी खरीदना, इतना बड़ा शहर बनना, ये कोई 2-4 सोसाइटियां या 2-4-10-20 हजार कनाल की बात नहीं थी, ये बड़ी बात थी। तो इसके लिए हमारे जिम्मेदार भाइयों ने अपना सीना वसी किया और अपने बाजू खोले। हमारे लैंड सप्लायर जो कि 90% लोकल थे उन्होंने हमारा साथ दिया और जो सोसाइटियों के मालिक थे उन्होंने साथ दिया। तो मैं उन सब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूं। नंबर 2, आपको पता है हमने जिंदगी में जो भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि अगर उस फायदे का फायदा, अगर उस चीज का फायदा सबको नहीं होना तो ये तरक्की नहीं है। एक चीज में इंसान बहुत तरक्की कर ले, 10 चीजें आपकी घर में नीचे रह जाए तो वो ये तरक्की नहीं, इक्वल तरक्की है। हमारी इधर जो स्कीम है हमने एक ट्रेंड चेंज किया है। ये सब्जी रोड के ऊपर कोई 2 लाख रुपए कनाल की जमीन की बात नहीं करता था। आज हम जिसको हवाई जमीन कहते हैं, जिसको बगैर कब्जे की जमीन कहते हैं, वो भी हम 12 से 13 लाख रुपए कनाल या 11 लाख से 13 लाख रुपए कनाल जमीन खरीद रहे हैं। जी मैं मिनिमम प्राइस बता रहा हूं। और जो कब्जे वाली जमीन है वो हम 14 लाख से लेकर 16 लाख मिनिमम में आपको प्राइस बता रहा हूं जिसके ऊपर हम जमीन खरीद रहे हैं। तो फैसल टाउन के आने से क्या हुआ कि इस इलाके में एक रवायात तब्दील हो गई। हमने सिर्फ पैसा नहीं दिया
زمین کی پرائس نہیں بڑھائی, ہم نے لوگوں کو پرائس بڑھانے کے ساتھ نقد پیمنٹ دی ہے. جس کا 6 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 6 ارب ملا ہے, جس کا 3 ارب ملا ہے اس کا ایک دن میں 3 ارب دیا ہے, جس کا 9 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 9 ارب دیا ہے, جس کا 1 کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں 1 کروڑ دیا. یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, یہ ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نقد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پچھلے 35 سال سے لکھا ہوا, ہم نے 15 پروجیکٹ بتائے, ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے. ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ نقد دی. کیوں؟ لوگ خوشحال ہوں, لوگوں کے پاس پیسہ آئے. یہی وجہ ہے کہ جو فیصل ٹاؤن کو زمینیں بیچتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں, وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں, گاڑیاں بھی لیتے ہیں, گھر بھی لیتے ہیں, کمرشل پلازے بھی لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بائنگ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی, پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی نقد. تو یہ ہم نے زمینداروں کے ساتھ ایک سلوک کیا. کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے, وہ ہمارے REC جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں, میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ فائدہ ہم نے زمینداروں کو بچایا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمینداروں کو ہم ادھر سے فارغ کر دیں. ہمارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے ابھی, کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کی. جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں 80% جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے, ان لوگوں کی کریں گے, تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو. بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں, آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں. ایک ہی مثال میں 3 چیزیں میں بتاؤں گا. E11 میں سیکٹر بھی ہے, سیکٹر E11 میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں F11 کے ساتھ, یہاں میری 3 اسکیمیں میں نے بنائی تھی. وہاں پہ سیکٹر بھی ہے, اس کے ساتھ ولیج بھی ہے, اور اس کے ساتھ CDA کا بلو ایریا بھی ہے. 3 چیزیں ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی زمین کی گریڈنگ ہے بھائی, ایک ہی, اس کا نام ہے گولڑا شریف. گولڑا شریف میں زمین 2 کروڑ روپے کنال نہیں ہے. ساتھ میری سوسائٹی بنی ہے جو میں نے 2,88,000 کا پلاٹ لوگوں کو دیا تھا. آج 500 گز, پورا کنال بھی نہیں, 500 گز کا پلاٹ وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا 12 سے 16 کروڑ روپے کا, سیم گولڑے میں. جبکہ اس کے ساتھ بلو ایریا ہے جس میں 1 کنال کا پلاٹ 2 ارب روپے کا ہے. تو میری خدارہ یہ لوکل لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ویلج میں اپنا محل بنا لوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپلفٹ کروں گا, تو وہ ایک غلط فہمی ہے. اس طرح نہیں ہوتی. گولڑا ہر طرف سے اسلام آباد سے گرا ہوا ہے, تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھائی؟ اور بھائی مہنگی بنتی ہے کسی پلاننگ سے, کسی ڈیزائننگ سے. تو اس کی پلاننگ نہیں ہے, اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کو اسلام آباد کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آ جائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آ جائے تو وہ کیا وہ فائدے مند ہے؟ وہ بھائی وہ ایک پیچ ہے آپ کی زندگی کا, ایک لوتھڑا, بدترین لوتھڑا آپ کے جسم میں ہے. تو یہ جو گاؤں والے ہیں, میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی, ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقی بھی کریں, اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت ماحول, ایک خوبصورت شہر میں رہیں. اور اس کے لیے اگر ان زمینداروں کو اپنی زمینوں کے بدلے یا کسی پیسوں کے بدلے, کسی چیز کے بدلے ہم سے پلاٹ چاہیے, اور پلاٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے. زمینداروں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اپنے محلے میں بیٹھے, ہم یہ ملک برادری کا محلہ ہے, یہ فلاں کا محلہ ہے. او بھئی آپ ہم سے پلاٹ لیں, اپنی برادری سمیت لیں, بتائیں آپ کو 10 پلاٹ چاہیے, 20 چاہیے, 100 چاہیے, کس برادری کو کتنے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں اکٹھی کر دے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو کٹھے پلاٹ دے دیں گے, 1 گلی میں, 2 گلی میں, سمجھے کہ وہ برادری کٹھی کی کٹھی بھی ہوگی, اور یہ بھی ہم اپنے زمینداروں سے تعاون کریں گے. جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبہ بندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد ادھر اپنے بچوں کا گھر بنانا ہے, ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا. نہ لینڈ کی ایفلیشن کے اگینسٹ آئے گا, نہ پیسوں کے اگینسٹ آئے گا. یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. ایک ترقی ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اگر وہ اپنے گاؤں میں بھی رہیں گے, نہیں آنا چاہتے,
تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری پالیسی ہے, جہاں بھی ہم نے اسکیم بنائی ہے, جو لوکل قبرستان ہے بہترین دیواریں کر کے ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ ان کے بڑوں کی قبریں ہیں, تو یہ قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے. ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے. جو ہماری سہولتیں ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے, تاکہ ان کے بچے بھی وہ کم از کم فیسلٹی تو وہ انجوائے کر سکے. تو ہمارا یہ ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے ثمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے, جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے. اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے REC کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے REC بھائی ہیں, انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, ہر کام میں دیا ہے. یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے, یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ اندازہ کریں, وزٹ کے نام پہ بھی کبھی اتنی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. وہ اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو ایک جلسے کے لیے بلا لیں, وہ خوش ہو کے آئے گا کہ میرا اتنا جلسہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک وزٹ کے نام پہ دنیا اکٹھی کر لی, اور وزٹ بھی کہاں, جنگل کا, جس میں نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی پلی بنی ہوئی ہے, مٹی مٹی, پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. تو اتنے برے ماحول میں آپ نے وزٹ کے نام پہ ہزاروں بندہ, 2-3 ہزار بندہ آپ نے وزٹ کے نام پہ آپ کا اکٹھا ہو گیا. تو یہ ان دوستوں کا, ہماری ریل اسٹیٹ برادری کا, اور ہمارے کسٹمر کا, جو ہمارا ممبر ہے, جس کو ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں. ہماری اس کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے, جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے, ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی, وہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کو ایک دن اتنا اللہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے, اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ان کا پیسہ 4 گنا 5 گنا 6 گنا 10 گنا بڑھے. تو یہ ہماری ہے. تو میں اپنے REC کا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی, اپنے ممبر کا بھی, وہ بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں.